نماز قبول ہونے کی دو نشانیاں۔ اگر آپ میں یہ دو نشانیاں ہیں تو آپ کی نماز قبول ہے۔ وہ دو نشانیاں یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث بخاری شریف کے ایک روایات میں ہے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میری امت، اور رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، لیکن ان سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اپنا حال بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو، تمہاری امت کے بارے میں ہم تجھ کو راضی کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے، اور دوسرے نبیوں کی امتیوں کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، فلاں نبی کی امت کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی کے ساتھ ہر نبی کا تذکرہ کرتے چلے گئے اور کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرنے کے بعد یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان رک جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے۔ اگر امت رسول کو جہنم میں دیکھنے کا تذکرہ کروں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال ہوں گے، اس لیے آپ جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر خاموشی کا پہرا لگ جاتا ہے۔ مگر جبرائیل علیہ السلام کی اچانک خاموشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے رک جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تبانہ طور پر فرماتے ہیں، جبرائیل جلد بتاؤ، کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ اب مجبوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چین و سکون جاتا رہا اور بے چینی بے قراری پیدا ہو گئی۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی اور منزل سدرہ کی جانب پرواز کر گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشان نبوت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غیر آبادی سے پہاڑ کی غار میں پہنچ کر اپنی نورانی پیشانی کو فرش زمین پر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ چشمان نبوت سے آنسوں کی برسات ہونے لگی اور زبان مبارک سے رب حبل امتی، رب حبل امتی کی صدا جاری ہو گئی۔ ادھر شمع رسالت کے صحابہ کا عجیب عالم ہو گیا، سرکار کو نہ پا کر بے تاب ہونے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، مدینے کے ایک گلی گلی صحابہ کرام نے چھان ڈالی، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ مدینہ میں قہرام مچ گیا، مرد عورت بوڑھے بچے سب بے قرار ہو گئے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھروں میں چولہے سے دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عالم ہوا تو اہل بیت حسنین کرامین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بے چینی کے ساتھ تلاش میں سرگرداں ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں پر پتہ نہیں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئی، زلف عنبریں اور چہرہ الضحیٰ کی زیارت نہ ہو سکی، اور نہ کہیں پتہ چلا۔ آبادی کو چھوڑ کر غیر آبادی میں تلاش شروع ہو گئی کہ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ کہیں تم نے ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ اس چرواہے نے کہا، نہیں، میں نے تو اس ویرانے میں کسی شخص کو نہیں دیکھا، مگر ایک بات ضرور ہے جس سے میں خود بے حد پریشان ہوں۔ دیکھو، اس پہاڑ کی کوہ سے آج 3 دن ہو گئے، برابر کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کوئی رونے والا ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز سن کر میری بکریوں نے چڑھنا اور چگنا چھوڑ دیے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ آج 3 دن ہوئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو ناپسند کر دیا ہے۔ ہم چرواہے کی نشاندہی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوڑ پڑے، دیکھا تو ایک پہاڑ کی کوہ میں پیشانی انور فرش خاک پر رکھے ہوئے سجدے میں رب حبل امتی، رب حبل امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قدم ناز کو
کو چوم کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر مبارک اٹھائی اور حجرہ میں تشریف چلے۔ شہر مدینہ ویران ہو گئے، شمع رسالت کے پروانے رو رو کے بے حال ہو گئے۔ مدینہ میں واویلا مچا ہوا ہے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیے ہے اور اہل بیت بہت پریشان ہیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا مافیا سے بے نیاز ہو کر امت آسی کے غم میں زہر و قطار رو رہے ہیں اور دعا مغفرت میں مصروف ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام تر کوششیں کر کے ناکام ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سیدہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے خاتون جنت، ہم نے سرکار کا پتہ لگا لیے، فلاں پہاڑ کے کوہ میں امت آسی کے غم میں رو رہے ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ادارہ تشریف لے چلے، ممکن ہے کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھا لیں اور ہماری بے قرار دنیا کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جسم اطہر کو چادر سے چھپایا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر التجا کرنے لگی کہ ابا جان، اب سجدے سے سر انور اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلے۔ آپ کی جدائی سے مدینہ والوں کا برا حال ہو گئے، ہر طرف آہ فغاں برپا ہے، آپ کے نہ ہونے سے ہر دل بے قرار ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ حسنین آپ کی شفقت ناپاک کر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ بار بار رب حبل امتی، رب حبل امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے اور سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا۔ بالآخر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیشانی مبارک سے مل کر عرض کیا، ابا جان، دامن صبر چھوٹنے والا ہے، اب تو سر اقدس اٹھائیے ورنہ فاطمہ قیامت تک سجدہ کرے گی، سر نہیں اٹھائے گی۔ تب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے فاطمہ، تم ضد نہ کرتی تو جب تک پروردگار عالم میری اپنی پوری امت کی شفاعت و مغفرت نہ کرا لیتا، سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم تھا، اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لکڑا حسن جمال میں یکتا تھا، جو کمال سیرت سے مزین اور بڑا خلیق تھا۔ اتفاق اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مچک کی ایک مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور اندر دیکھ نہ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خشگمی ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بیٹا، اس میں جواہرات ہیں نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں، جب تم عالماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے، ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا۔ چونکا بھی نہ پختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبیب بارہ نوشی میں مشغول تھا، جہاں یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا، جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تاکہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر 200 فید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے اور آپ کی آبرو پیوستہ ہوں گے، داڑھی گھنی ہوگی، جس بھی اس کا زمانہ میں سر ہو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، پانی سے نہیں ڈرے گا، بہاب کی لگامیں اس کا اگر پڑیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا، کاش میں معلوم کر سکتا آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھا، اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چوم لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب جوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرانے غم زدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا،
اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتی اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت مصطفیٰ اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باپ یہ باتیں سنتے غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کے بالوں کو پکڑا اور زمین پر پٹک دیا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حیا بن اخطاب بن اشرف، ابو لبانہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا باپ بیٹے کو ایذا دینے میں پاگل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی حال میں بچے کو سزا دینے سے نہ رک رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا آخر تمہارے بچے کا قصور کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کیا اور کہا بیٹا تمام لوگ تم ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے ساتھ کا دین پر قائم رہو۔ لڑکا کہنے لگا میں نے سوچ و بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسود دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی گئی، مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا چونکا یہ لڑکا ناز و نمت کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں رکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نصیحت کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اب ضروری ہے کہ اسے آسان زندگی سے ہٹا کر محنت مشقت کی زندگی کا خوگر بنایا جائے، تاکہ ان سختیوں سے تنگ آ کر دین محمد سے توبہ کر لے اور پھر اس راحت و آرام کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے دین سابق پر واپس آ جائے۔ جلبیب نے کہا تمہارے نزدیک اس تکلیف اور ریاضت کا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کہنے لگے یہ نرم و نازک کپڑے اتار کر ٹاٹ پہنا دو، ایک تہخانہ میں محبوس کر دو، دروازے کو بند کر دو، 3 دن کے بعد ایک جو کی روٹی اور پانی کا کوزہ دیا جائے، تاکہ ناز و نعمت زیادہ ہے تو فریاد کرے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ جلبیب نے ان لوگوں کے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس مظلوم کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ چونکہ اسے سوکھی روٹی اور پانی کی عادت نہ تھی، سخت پریشان ہوا، ان کی وجہ سے روتا رہتا۔ ایک دن باپ نے دیکھا تو کہا کیا تم اپنے دین پر قائم ہو یا نہیں، اور دین محمدی سے باز آتے ہو یا نہیں؟ بیٹے نے کہا اے میرے باپ، میرا رونا طعام کی بے لطفی اور پانی کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ مجھے تو دیدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشتیاق ہے۔ باپ نے پھر کہا جب تک دین محمدی سے توبہ نہ کرو گے تمہیں ایسے عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ لڑکے نے کہا خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس طرح میرے دل میں جا گزرے اس سے توبہ نہیں کی جا سکتی۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے تمام اناس و جن تم میں سے سب سے زیادہ گناہگار شخص کی طرح فاجر ہو جائیں تو بھی میرے مالک میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے اناس و جن کی ایک مکان میں یکجا ہو کر مجھ سے سوال کر میں ہر انسان کا سوال پورا فرما دوں تو بھی میرے خزانے میں کچھ کمی نہ آئے گی، مگر اتنی کہ جیسے کسی سوئی کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ جتنی کمی کرتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شار کرتا ہوں، پر تمہیں ان کا پورا اجر عطا کروں گا، لہذا جو بھلائی پائے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے۔ اگر نماز دل سے ادا کی جائے تو اس کا اثر نمازی کی زندگی پر نظر آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد گناہوں سے بچنے لگے اور اس کی کردار میں بہتری آئے تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ جب نماز اخلاص کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے بعد ذہنی سکون اور روحانی خوشی محسوس کرے تو اس کی نماز کی قبولیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ اصل میں نماز کی قبولیت کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اگر نماز کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بھائیوں کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔